اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان خطاؤں کا پتلا ہے اور اس سے خطائیں سرزد ہوتی رہتی ہیں، لیکن اگر وہ ان خطاؤں پر ڈٹا اور جمع رہنے کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر اپنے ان گناہوں کی معافی مانگ لے، توبہ اور استغفار کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا کر دیتے ہیں، ایسی قوت پیدا کر دیتے ہیں جو اسے پھر ان گناہوں کے سامنے نڈر کر دیتی ہے۔ وہ ان گناہوں سے بچنے کی اپنے اندر طاقت اور قوت پیدا جو ہے وہ اپنے اندر کر لیتا ہے۔ اس کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ خود بخود پھر اسے ان گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ یہ جو طاقت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کی ایک بڑی اچھی مثال ہم جو ہے وہ فرعون اور اس کے جادوگروں کے معاملے میں سمجھ سکتے ہیں۔ سورہ اعراف میں مکمل واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ جب جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ اگر موسیٰ کے مقابلے میں ہم نے اپنا جو ہے وہ ہنر پیش کر دیا تو ہمیں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ فرعون نے کہا ہاں کیوں نہیں، ضرور جو ہے وہ انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ تو فرعون جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں جو ہیں وہ ڈال دیں، تو وہ جو مجموعہ تھا ان سب کو وہ رینگتے ہوئے سانپ نظر آنے لگے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ عصا جو ہوا اژدہا بن گیا، اور اس نے کیا کیا، ساری لکڑیوں اور رسیوں کو جو جادوگروں نے ڈالی تھی ان سب کو نگل گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ جو موسیٰ علیہ السلام چیز پیش کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے بلکہ خدائی معجزہ ہے، تو ان کا سینہ حق کے لیے فوری طور پر کھل گیا اور انہوں نے اسی وقت ایمان قبول کر لیا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ فرعون جو ہوا وہ غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اس کے مومن بندے بن گئے، قبل اس کی کہ میں تم کو اجازت دیتا، تو یہ تو تم لوگوں کی خفیہ سازش ہے۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور پھر تم سب کو سولی چڑھوا دوں گا۔ اب سورہ طٰہٰ کے اندر جو ہے آپ دیکھیں کہ جادوگروں نے بڑا خوبصورت انداز میں جواب دیا، چونکہ وہ توبہ کر چکے تھے اپنے پچھلے گناہوں کے اوپر، لہٰذا اب ان کے اندر ایک ایسی غیبی طاقت اور قوت پیدا ہو چکی تھی کہ انہیں فرعون کی اس بات کا بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جادوگروں نے جواب دیا، اس ذات کی قسم جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ خدا کی روشن نشانیوں کے مقابلے میں ہم تمہیں ترجیح دیں۔ تم جو کچھ کرنا چاہو کر لو، کیونکہ تم صرف اسی زندگی میں کر سکتے ہو، دنیا کی زندگی میں، اور اللہ زیادہ اچھا ہے اور وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو وہی جادوگر جو ابھی فرعون کے سامنے خوش آمدی باتیں کر رہے تھے، اس سے اعزاز و انعام جو ہے وہ طلب کر رہے تھے، وہی دیکھیں کہ تھوڑی دیر میں اتنے دلیر اور بلند حوصلہ ہو گئے کہ انہیں فرعون کی اس سزا کی بھی کوئی پرواہ نہیں رہی کہ فرعون کی طرف سے جو سخت ترین سزا کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ اس سے مروب نہ ہو سکی۔ تو دیکھیے وہ کیا چیز تھی جس نے جادوگروں کو اچانک پستی سے بلندی اور بزدلی سے بہادری تک پہنچا دیا۔ وہ صرف اور صرف ایمان کی طاقت تھی۔ انہوں نے انسانوں سے گزر کر خدا کو پا لیا تھا، پھر انہیں انسانوں کا ڈر کیسے ہو سکتا تھا؟ تو دیکھیے توبہ جو ہوتی ہے وہ انسان کو اس قدر طاقتور بنا دیتی ہے کہ پھر وہ بڑی سے بڑی مشکل کا سامنا بغیر کسی خوف و خطر کے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان جب توبہ کر لے تو اس کے بعد وہ نیک عمل سے بھی ثابت کرے کہ وہ اب اس گناہ کو چھوڑ چکا ہے۔ وہ جو نیک عمل ہوتا ہے انسان کا توبہ کرنے کے بعد، وہ اس کی دعاؤں کو اوپر اٹھاتا ہے، بلندی پر پہنچا دیتا ہے، جہاں پر دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے مقبول ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال ہم بالکل اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ سمجھ لیجئے ایک محلہ ہے، وہاں پر کچھ جو ہے دہشت گردوں نے آ کر جو ہے وہ حملہ کر دیا، تو مسلمانوں نے کیا کیا، باہر نکل کر ان کے اوپر پتھر مارنا شروع کیے۔ دہشت گردوں نے دیکھا کہ جب یہ قابو میں نہیں آ رہے ہیں تو دہشت گردوں نے کیا کیا، فائر کھول دیے، بندوقوں کے فائر کھول دیے انہوں نے۔ اب کچھ مسلمان زخمی ہوئے اور اس کے بعد وہ مسلمان بھاگے اور اپنے گھروں میں داخل ہو کر چھپ گئے۔ اب دہشت گردوں کا مزید حوصلہ بڑھا اور وہ آگے بڑھ کر محلے میں گھسے اور انہوں نے مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں کو آگ لگانا شروع کر دی۔ یہ بڑا نازک موقع تھا، لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کریں تو کریں کیا۔ اب ایسے میں ایک بدنام زمانہ شخص اس محلے میں موجود تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ہمت دی اور وہ مسئلے کا حل نکالنے کی طرف بڑھا۔ اس شخص نے کیا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے اس نے سجدہ کیا، کمرے میں داخل ہوا، تیمم کیا اور سجدے میں گر پڑا۔ اس
اس کے اندر کوئی برائی نہیں تھی، البتہ وہ ایک برائی کے اندر مبتلا تھا، وہ شراب پیتا تھا۔ سجدے کی حالت میں اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا دعا کی، دیکھیے کہ خدایا آج تو ہماری عزت رکھ لے اور ہماری مدد کر، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اس نے یہ دعا کی اور اس کے بعد اس نے بندوق اٹھائی اور اس میں گولیاں بھر کر وہ نگل گیا مجمع کے اندر۔ اس نے چن چن کر جو تھے وہ دہشت گردوں کو اپنی بندوق کا نشانہ بنایا، اگرچہ کہ وہ خود بھی ہر وقت دہشت گردوں کی زد میں تھا، مگر اس کے باوجود اس کے دل سے کسی بھی قسم کا جو ڈر و خوف تھا وہ نہیں تھا، نکل چکا تھا۔ وہ پوری بے خوفی کے ساتھ آگے بڑھ کر حملے پر حملے کیے جا رہا تھا۔ جب دہشت گردوں نے دیکھا کہ اس کے ساتھی خون میں لت پت پڑے ہوئے ہیں اور چیخوں کی صدائیں جو ہے بلند ہو رہی ہیں، تو پھر دہشت گردوں کے حوصلے پست ہو گئے، وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو یہ چیز جو توبہ کرنے کے بعد اس نے نیک عمل کیا، تو اس نیک عمل نے انسان کو اتنا مضبوط بنا دیا کہ وہ ان تمام لوگوں پر غالب آ گیا۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پاکیزہ کلمات ہوتے ہیں اور نیک اعمال انسان کو بلند کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ اس انسان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا ہے کہ اس مسلمان کی دعا اسی طرح قبول ہوئی کہ جب اس نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ آج آپ ہماری عزت رکھ لیجئے، میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ جب اس نے عہد کیا اور اس نے پھر نیک عمل کیا، تو اس نیک عمل کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس کی دعا اوپر اٹھی اور فوراً بارگاہ جو ہے وہ خدا میں مقبول ہو گئی۔ تو جب بھی آدمی اپنی دعا کے ساتھ اس قسم کا کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ توبہ اور استغفار کرے اور اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرے، تاکہ اس کی دعا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقبول فرمائے، کیونکہ توبہ کے اندر بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔